کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے طور پر منا رہے ہیں۔ بھارت نے 2019 میں 2 آئینی دفعات 370 اور 35A کو یک طرفہ طور پر منسوخ کر کے ریاست جموں اور کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اہل کشمیر 5 اگست کو یوم استحصال بنا کر بھارت کے یک طرفہ اقدامات کو پھر ایک بار مسترد اور اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادت کا مطالبہ دہرا رہے ہیں۔ 5 اگست وہ تاریخ جس سے دنیا بھر میں مقیم کشمیری ہر سال یوم استحصال کشمیر کے طور پر یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک دن نہیں بلکہ ایک ایسا موڑ ہے جس نے جموں اور کشمیر کی آئینی، سیاسی اور سماجی صورتحال کو یکسر بدل دیا۔ 5 اگست 2019 میں بھارت نے آئین کی دفعات 370 اور 35A کو منسوخ کرتے ہوئے جموں اور کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی اور ریاست کو 2 انتظامی حصوں میں تقسیم کیا۔ مودی حکومت نے اس اقدام کو بھارتی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دیا، لیکن وقت اور حالات نے بھارت کے تمام ماورائی آئین اور غیر جمہوری اقدامات کو زمین پر دے مارا، جبکہ کشمیری سیاسی حلقوں اور ناقدین نے اسے یک طرفہ فیصلہ قرار دیتے ہوئے مسترد کیا۔ کشمیری قیادت کا موقف ہے کہ یہ اقدام نہ صرف علاقے کی سابقہ آئینی حیثیت کو بدلنے کا باعث بنا بلکہ زمین، روزگار اور مقامی شناخت سے متعلق خدشات کو بھی جنم دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کے نتیجے میں آبادیاتی تبدیلیوں اور سیاسی ڈھانچے میں رد و بدل کی راہ ہموار ہوئی۔ ناقدین اور بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں اب بھی سیاسی پابندیاں، بھارتی فوجی آپریشنز، بلا جواز گرفتاریاں، آزادی اظہار رائے اور معاشی مشکلات جیسے مسائل بدستور موجود ہیں۔ یہ تنازع کئی دہائیوں سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 1948 میں قرارداد نمبر 47 منظور کی تھی، جس میں اہل کشمیر کے مستقبل کے تعین کے لیے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں استصواب رائے کی بات کی گئی تھی۔ اگرچہ اس قرارداد پر عمل درآمد آج تک نہیں ہو سکا، پاکستان اور بھارت کے درمیان اس تنازع پر کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ گزشتہ برس مئی میں بھی دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتے رہ گئی۔ اس کی وجہ بھی تنازع کشمیر ہی ہے۔ 5 اگست ہر سال پاکستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاوہ دنیا بھر میں یوم استحصال کشمیر منایا جاتا ہے، تاکہ بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر واضح کیا جا سکے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں 10 لاکھ بھارتی فوجوں کی تعیناتی اور اہل کشمیر کا گلا گھونٹنے کے باوجود بھارت کے ناجائز اور غاصبانہ قبضے کو نہ آج تک قبول کیا گیا اور نہ ہی آئندہ کسی صورت قبول کیا جا سکتا ہے۔ لاکھوں کشمیری اپنی جانوں سے گزر چکے ہیں، آج بھی اہل کشمیر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کشمیری ہر حال میں ان قربانیوں کے ساتھ وفا نبھا رہے ہیں۔ آج بھی ایک بنیادی سوال اپنی جگہ موجود ہے، کیا جنوب ایشیا کا یہ دیرینہ تنازع ایسا حل پا سکے گا جو خطے میں پائیدار امن، استحکام اور کشمیری عوام کی خواہشات کا احترام یقینی بنا سکے؟ یہ سوال آج بھی جواب کا منتظر ہے، اور یہی 5 اگست کی سب سے بڑی کہانی ہے۔